www.tawheedkhalis.com. ثلاثة الأصول وأدلتها، دین کے تین بنیادی اصول اور ان کے دلائل۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. پہلا اصول، اگر آپ سے کہا جائے وہ کون سے تین اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے، تو آپ جواب دیں بندے کا اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ اگر آپ سے کہا جائے آپ کا رب کون ہے، تو کہیں کہ میرا رب اللہ تعالی ہے جو میری اور تمام جہانوں کی اپنی نعمتوں سے پرورش کرتا ہے، اور وہی میرا معبود ہے، میرا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز عالم ہے اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ تین اصول ہیں کہ جنہوں نے مکمل دین کو جمع کر دیا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ اور یہ وہ سوالات ہیں جو ایک بندے سے اس کی قبر میں پوچھے جائیں گے۔ اگر پوچھنے والا یہ پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ یہ جواب دیں میرا رب اللہ تعالی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور ان کو پالتا ہے اپنی نعمت کے ساتھ، اور وہ میرا معبود ہے، حقیقی ہے، میرا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ تمام کائنات کا رب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ آیت 2 میں، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اور عالمون جو ہے وہ تمام مخلوقات کو کہا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام جہان ہیں، عالم ہے، جن ہو یا انس ہو یا چوپائے، پہاڑ ہو، درخت ہو، یہ تمام کے تمام عالم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے کہ وہ جلدی سے اسے پکڑ لیتی ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ تمام اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے خلق ہے اور امر ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ اعراف آیت 54۔ چنانچہ وہ رب الجمیع، ہر چیز کا رب ہے، اسی کے لیے خلق ہے
مخلوقات ہے اور اسی کے لیے امر ہے، حکم ہے، اور وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی لیے فرمانے والی تعالی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ آیت 21 میں، کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اور وہی اللہ تعالی میرا معبود حقیقی ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں. اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے الحمد للہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں. یہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ہر قسم کی ثنا اور تعریف اللہ تعالی کے لیے سزاوار ہیں، اور عبادت بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ثنا میں سے ہیں اور حمد میں سے ہیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ عالم ہے، جہان ہے، چاہے جن ہو، انس ہوں، حیوانات ہوں، پہاڑ ہوں، یہ تمام کے تمام جہان ہیں، عالم ہیں، اور میں ان میں سے ایک ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود بخشا اور اس پر واجب کیا کہ وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. اور تمام جہانوں پر، تمام عالم پر جو کہ مکلف ہیں جن و انس میں سے، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائیں، اسے اکیلا قرار دیں. اسی طرح سے جو فرشتے ہیں ان پر بھی یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی اکیلے کی عبادت کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم آیت 6 میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتے ہیں اور جو حکم کیا جاتا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور فرمایا لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون، وہ اللہ تعالیٰ کے قول سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پیچھے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، اور یہ شفاعت یا سفارش نہیں کرتے مگر صرف انہی کے حق میں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت 27 اور 28 ہے. کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء
هو المستحق للعبادة. اگر آپ سے کہا جائے آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو کہیے کہ اس کی آیات نشانیوں اور مخلوقات سے، چنانچہ اس کی آیات میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں، اور اس کی مخلوقات میں سے 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بلکہ صرف اللہ تعالی کے لیے ہی سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس کی خالص عبادت کرنے والے ہو۔ یہ سورہ فصلت کی آیت 37 ہے، اور فرمان الہی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، سورہ اعراف آیت 54 میں، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی بلند ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، وہ رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہیں، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پہ کہ سب اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خلق اور امر ہے، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے، رب ہی معبود ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ کے برابر والے مقرر نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 21 اور 22 ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان تمام چیزوں کا خالق ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ اور اس کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، اگر آپ سے کہا جائے اے مسلمان کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح سے پہچانا کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو آپ یہ جواب دیں کہ میں نے اسے اس کی آیات اور مخلوقات سے پہچانا، اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے، یعنی اس کی بہت سی جو آیات ہیں اور عظیم مخلوقات ہیں ان سے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، جو اس بات پر اس کی آیات اور مخلوقات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ رب بہت عظیم ہے اور وہ پیدا کرنے والا، علم والا ہے، خلاق ہے، علیم ہے، اور وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ جو چاہے پیدا کرنے والا ہے، جسے دیتا ہے اور روکتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے سبحانہ و تعالی۔ وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس سے دعا کر کے، اس سے استغاثہ کر کے، فریادیں کر کے، اور تمام اعمال اور عبادت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالی نے اسی کام کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، سورہ زاریات آیت 56 میں۔ اور یہ عبادت ہی اس کی توحید و اطاعت ہے، اس کی شریعت کی اتباع ہے، اس کے احکام کی تعظیم ہے،
اور اس کی جو نہیں ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قولا و عملا اس سے بچنا ہے. اس بات کی دلیل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اس کی آیات و نشانیوں سے حاصل کی گئی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں اور سورج اور چاند ہیں. سورہ فصلت آیت 37 میں یہ تمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ رب العالمین ہیں اور خلاق العلیم ہے. رات کو لاتا ہے اس کے اندھیرے کے ساتھ اور دن کو لے جاتا ہے اس کی روشنی کے ساتھ، پھر دن آ جاتا ہے اور رات چلے جاتی ہے. اور یہ سورج لوگوں پر طلوع ہوتا ہے پوری دنیا میں جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ چاند اسی طریقے سے رات کو ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی عظیم آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جیسا کہ زمین ہے اور اس میں جو پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہیں اور درخت ہیں، حیوانات ہیں، اور یہ تمام آسمان جنہیں انسان دیکھتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہ وہ رب العالمین ہے اور الخلاق العلیم ہے اور وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے. اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں دن، رات اور دن اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. سورہ فصلت آیت 37. یعنی ان مخلوقات کی عبادت نہ کرو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور انہیں وجود بخشا ہے سبحانہ و تعالی. وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کے آگے ذلت و انکساری اختیار کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کے اوامر کی اطاعت کریں اور اس کے جو نواہی ہیں سبحانہ و تعالی کی اس سے اجتناب کریں، اس سے رک جائیں، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی تقدیس کرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے، اور جو کچھ اس کے پاس انعامات ہیں اس کی رغبت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، بے شک تم سب کا رب اللہ تعالیٰ ہیں. سورہ اعراف آیت 54 میں، یعنی اے بندو جن و انس تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے. ربکم کا معنی ہے خالقکم، تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارا معبود حقیقی ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا پھر عرش پہ مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا جس طرح سے اس کی شان کے لائق ہے. سورہ اعراف آیت 54 میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر عرش پر بلند ہو گیا جل وعلا، اس پر علی فوقہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گیا جس طرح اس کی شان ہے. لیکن اس کا علم ہر مکان ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ عرش کے اوپر ہے، تمام مخلوقات سے اوپر، اور جو عرش ہے وہ مخلوقات کے لیے چھت کی مانند ہے، اور یہ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، اور اللہ تعالی اس کے بھی اوپر ہے. استوى علیہ، اس کے اوپر ہے. اس طریقے کا استوا کما یلیق بجلالہ، جس طرح اللہ تعالی کے شایان شان ہے
مخلوقات میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. سورہ شورى آیت 11. اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورہ اخلاص آیت 4 میں. اور اللہ تعالیٰ کی برابری اور ہمسری والا بھی کوئی نہیں. اور فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے کہ وہ اس کو یطلبہ حثیثا یعنی اس کو اس کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے، رات کو دن کے ساتھ، دن کو رات کے ساتھ، اس طور پہ کہ یطلبہ حثیثا سورہ اعراف آیت 54 میں، یعنی وہ جلدی سے ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں. جب ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا داخل ہو جاتا ہے، جب دوسرا ختم ہوتا ہے تو پہلا داخل ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو. فرمایا والشمس والقمر یعنی اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کو، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح والنجوم ستاروں کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے مسخر ہیں، اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اس کے آگے ذلت و انکساری اختیار کرتے ہیں، اس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور پابند ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے. وہ خلاق ہے کہ اس کے امر کونی یعنی کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ لوگوں میں نافذ ہو کر رہتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سورہ یاسین آیت 82 میں، کہ اس کا حکم تو بس یہی ہوتا ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا امر حکم تو یہ ہوتا ہے کہ بس پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے. سورہ قمر آیت 50 میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جو امر کونی ہے، قدری ہے، جو تقدیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کائنات میں کوئی چیز، تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں. اسی لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے، اور بہت ہی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے. تبارک کا معنی ہے بلغ فی البرکۃ النہایت، یعنی جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو خیر و برکت میں. اور یہ اس قسم کا صیغہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. کسی بندے کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تبارک یا فلان، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہیں تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک پہلی آیت میں، کہ بابرکت ہے وہ ذات بہت جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہی ہے ہر قسم کی. البتہ مخلوق کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بارک اللہ فی فلان، اللہ تعالیٰ فلاں میں برکت دے، یا پھر فلان مبارک، فلاں مبارک ہے. لیکن تبارکتا تو یہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور رب کا معنی هو المعبود، رب ہی معبود ہوتا ہے. اور العالمین کا مطلب تمام کی تمام مخلوقات، چاہے وہ جن ہو، انس ہو، آسمان ہو، زمین ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے.
اور ہر چیز کا خالق ہیں جل وعلا. اللہ تعالی کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت 21. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تاکہ تمہیں بچاؤ حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنے بھی تھے انہیں پیدا فرمایا، اور جو ہمارے بعد آئیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور سے پہلے اور بعد ہر چیز کو اور ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے ڈریں، اس کا تقوی اختیار کریں اور اس کی عبادت کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون سورہ بقرہ آیت 21 میں، یعنی عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد افعال ذکر فرمائے اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. وہ اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارا رب کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. اسی سورہ بقرہ 22 میں چنانچہ لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور ہموار کر دیا کہ اس پہ وہ آرام اور سکون سے رہتے ہیں اور اس میں تعمیرات کرتے ہیں، اس پہ سوتے ہیں، اس پر چلتے ہیں. اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ ٹھہری رہے اور اس میں جنبش نہ ہو. اور فرمایا والسماء بناء، یعنی آسمان کو چھت بنایا، ایسی محفوظ چھت. اور حالانکہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اس آسمان کو تاروں کے ساتھ، سورج اور چاند کے ساتھ زینت بخشی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آگے فرمایا کہ آسمان سے پانی برسایا یعنی بادلوں سے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے. مختلف انواع اقسام کی رزق ہر مکان میں ہر جگہ پر تمہیں مہیا کیے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو مرنے کے بعد واپس زندہ فرمایا اور فرمایا آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. بس تم اللہ تعالیٰ کے انداد یعنی اس کے شبیہ اور اس کے نظیر اور اس کے برابر والے مقرر نہ کرو کہ ان کی تمہیں عبادت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں علم بھی ہے کہ تمام کام اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کسی اور کو برابر قرار دیتے ہوئے اس کی عبادت نہ کرو، نہ کسی بت کو، نہ کسی جن کو، نہ ہی کسی فرشتے کو، اور نہ اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو. چنانچہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک کا حق ہے، اس کا اس میں کوئی برابری والا نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ بے نظیر ہے. اسی طرح سے کوئی مثیل نہیں، اس کی برابری یا اس کے جیسا، اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، بلکہ وہ اکیلا الہ حق ہے، سچا معبود ہے. اور مشرکین اس کے لیے برابر والے قرار دیا کرتے تھے، اس کے جیسے قرار دیا کرتے تھے، اس کے مثل قرار دیا کرتے تھے، بتوں میں سے، جنات میں سے، فرشتوں میں سے. اور ان کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، ان سے استغاثہ کرتے، فریادیں کرتے، انہیں پکارتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر انکار فرمایا، ان کا رد کیا اور وضاحت کی کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں انہیں بالکل بھی حق حاصل نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. انہیں کسی چیز پر کسی قسم کی قدرت حاصل نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اس کی تقدیر سے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء، ان چیزوں کا جو خالق ہے، آسمان کا، زمین کا،
پھلوں کا، درختوں کا، بارش برسانے کا اور اس کے علاوہ جتنی اشیاء ذکر ہوئی ہیں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو اکیلا ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور وہ رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 163 میں عبادت کا معنی اور اس کی مختلف انواع شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اس کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کی مختلف انواع و اقسام ہیں، جس میں سے اسلام اور اس کے ارکان بھی ہیں، اور ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اعمال میں سے، جیسا کہ اسلام ہے، عبادت ہے، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں، اسی طریقے سے ایمان باطنی اعمال پر لانا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اسی طرح سے خوف، محبت، رجا یعنی امید، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں دل کی، جتنے بھی دل سے متعلقہ عبادت ہیں وہ تمام کی تمام، اور اسی طریقے سے احسان کا جو درجہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ بھی عبادت میں سے ہیں، بلکہ یہ انواع عبادت میں سے سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے عظیم ہے احسان کا درجہ۔ چنانچہ ہر مکلف پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارے، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ ہی بتوں کو، درختوں کو یا پتھروں کو، اور نہ ستاروں کو، کیونکہ عبادت حق ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ لا شریک کا، اس اکیلے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن آیت 18 میں، اور بے شک تمام مساجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور فرمایا سبحانہ و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، سورہ فاتحہ آیت 5۔ اور فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، سورہ یونس آیت 106 میں۔
اور فرمانے باری تعالی ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور الہ کو، معبود کو، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ سورہ مؤمنون آیت 117۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالی رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں اور دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر فرمایا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر کوئی ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ تعالی ہے تمہارا رب جس کے لیے بادشاہت ہے، جس کے لیے ملک ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں اس کے سوا تم پکارتے ہو وہ تو ایک قطمیر یعنی کھجور کی گٹلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا کو نہ سنیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں تو کبھی بھی جواب نہ دے سکیں اور قبول نہ کر سکیں۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور بروز قیامت تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ ولا ينبئک مثل خبیر، اور تمہیں اللہ تعالی جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اس کے جیسی خبر کوئی نہ دے گا۔ سورہ فاطر آیت 13 اور 14۔ بس اللہ تعالی نے ان کا انہیں پکارنے کو شرک قرار دیا، چنانچہ تمام مکلفین پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت میں اخلاص اپنائیں، اس اکیلے کے لیے، اس سے امید کرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے، اس سے استعانت مدد طلب کرتے ہوئے، اس سے فریادیں کرتے ہوئے، اس کے لیے ہی ذبح کرتے ہوئے اور اس کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہوئے، اس کی خشیت اختیار کرتے ہوئے، اس کے لیے نماز، روزہ اور آخر تک جتنی عبادات ہیں ان کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، یہ تمام کی تمام اللہ اکیلے کے لیے ہونی چاہیے۔ جس نے بھی غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا عبادت کے ساتھ، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، کوئی بت ہو، کوئی درخت یا پتھر ہو، دعا کے ساتھ یا ذبح، ان کے لیے ذبح کرتے ہوئے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہوئے یا نماز روزہ کرتے ہوئے، یہاں اس کے علاوہ اور اس جیسی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے کرتے ہوئے ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک کیا اور اس کے ساتھ غیر کی عبادت کی، جیسا کہ مشرکین اولین کیا کرتے تھے، قبروں کی عبادت کرنے والے، قبر پرست اور درختوں کی، پتھروں اور بتوں کی عبادت کرنے والے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر ان سے بھی شرک سرزد ہوا تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت 88 میں، اور فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا پس تحقیق اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ مائدہ آیت 72۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، بلا شبہ تحقیق آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلے کے انبیاء کرام کی طرف بھی، کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شکر گزاروں میں سے بننا۔ سورہ زمر آیت 65 اور 67 میں۔
بس یہ جتنی بھی عبادات ہیں واجب ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنایا جائے، اسے خالص کیا جائے ان عبادات کے ساتھ. جس نے ان عبادات میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے ادا کی، غیر اللہ میں چاہے بت ہو، درخت ہو، پتھر ہو یا کوئی قبر ہو، مزار ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بلا شبہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے. سورہ مؤمنون آیت 117. اور اس کے علاوہ دیگر آیات جو اس سے پہلے گزری ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے جو کچھ ہم نے پہلے ذکر فرمایا. اور حدیث میں بھی ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دوسرے الفاظ بھی اس کے آئے ہیں حدیث کے، وہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں دھتکارے ہوئے داخل کر دیے جائیں گے. یہ سورہ غافر کی آیت 60 ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا اپنے اس فرمان میں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادتی یعنی عن دعائی، میری دعا سے، کیونکہ آیت کے پہلے حصے میں دعا کا ذکر ہے. اور دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے تضرع اور الحاح وزاری کی جائے، اس سے نجات کا سوال کیا جائے، اس سے رزق طلب کیا جائے. یہ تمام چیزیں عبادت ہیں. اگر کسی نے بھی ان اعمال کو کسی بت، کسی درخت یا کسی پتھر یا کسی فوت شدہ کے لیے ادا کیا، پھیر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک کہلائے گا. چنانچہ واجب ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے ڈریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہر ہو یا پوشیدہ. اور یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں. البتہ کسی زندہ شخص جو کہ حاضر موجود ہے اور اس چیز پر قادر ہے، اس سے دعا کرنا یعنی اسے پکارنا کسی چیز کے لیے اور اس سے استعانت یا مدد طلب کرنا ایسی چیز میں جو اس کے مقدور میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ شرک میں شمار نہیں ہوگا اور شرک میں داخل نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے کسی موجود حاضر اور موجود بھائی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے مجھے اس درخت کو کاٹنے میں مدد کرو یا پھر اس کنویں کو کھودنے میں مدد کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے تعلق سے فرماتے ہیں فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورہ قصص آیت 15 میں. تو جو آپ کے گروہ میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے، اس نے استغاثہ کیا، مدد کے لیے پکارا اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. چنانچہ جو اسرائیلی تھا اس نے قبطی کے اوپر استغاثہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کی مدد کرنے پر قادر تھے، بات کرتے تھے، سنتے تھے، موجود تھے. البتہ مخلوق پر ایسی چیز کے بارے میں اعتماد و بھروسہ کرنا جس پر اللہ تعالی کے سوا کوئی قادر نہیں، چاہے وہ سامنے آپ کے موجود ہو یا غائب ہو یا فوت شدہ ہو، اور یہ عقیدہ رکھنا اس سے دعا کرنا یا پکارنا فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا، وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے،
کسی حسی اسباب کے تحت نہیں تو یہ شرک میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے تعلق سے یہ ذکر کیا مشرکین کے تعلق سے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کو نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، مگر دعویٰ یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس آیت 18 میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ پس وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کی اگر ہم عبادت کریں گے تو اس کے ذریعے سے وہ اس بات کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت اور سفارش کریں تاکہ ہم اپنے مطلوبہ چیزوں کو حاصل کر سکیں، اور ان کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اس کی نزدیکی کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، سورہ زمر آیت 3 میں، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسی لیے کہ یہ اللہ تعالی سے ہمیں قریب کر دیں گے، ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوگا، نزدیکی کا درجہ مل جائے گا۔ اور یہ ان کی جہالت اور گمراہی تھا، اور یہ ان کی جہالت اور گمراہی تھی شفاعت کرنے والے کے تعلق سے بھی، اور جس کی طرف شفاعت کی جاتی ہے سفارش کی جاتی ہے اس تعلق سے بھی ان کی جہالت اور گمراہی پر مبنی یہ عقیدہ تھا۔ تمام کی تمام شفاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ اپنے بندوں میں جس طریقے سے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور وہ اجازت نہیں دیتا شفاعت کی مگر صرف اسی کے لیے جس کے عمل سے وہ راضی ہو، اور کوئی بھی اس کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا کسی کی مگر اس کے اذن اور اجازت سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے کہ جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے سوا اس کے اذن اس کی اجازت کے بغیر، سورہ بقرہ آیت 255 میں، اور فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ شفاعت اور سفارش نہیں کرتے مگر صرف اسی کے حق میں جس سے وہ راضی ہو، سورہ انبیاء آیت 28۔ چنانچہ شفاعت اور سفارش ممکن نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے کہ وہ شافع شفاعت کرنے والے کو اجازت دے، اور جو المشفوع فی ہے جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوائے اہل توحید و موحدین کے کسی کے بارے میں شفاعت سے راضی نہیں، جس طرح یہ بات صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بروز قیامت کسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، کسے آپ کی شفاعت کی سعادت لوگوں میں سے سب سے زیادہ حاصل ہوگی، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں کہا خالصا من قلبی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے میری شفاعت کا۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے۔ چنانچہ شفاعت نہیں ہوگی مگر اسی کے لیے جس کے قول و عمل سے اللہ تعالی راضی ہو، جو کہ اہل توحید ہو، اہل